السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام میں پہلا خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں تفصیل سے سن رہے ہیں۔ بچوں، کل بھی میں آپ کو دلچسپ کچھ باتیں بتایا تھا، آپ روزانہ ان باتوں کو نوٹ کرنا، اب دوسروں کو بھی بتانا۔ اب اسکول کھل گئی ہے، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اسکول میں جا کر اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کرنا، اور ان لوگوں کے پاس بھی بتانا کہ ایسے گروپس ہیں، ان گروپ میں ان کو بھی ایڈ ہونے کے لیے کہو۔ بچوں، ہجرت کے 7ویں سال سن 7 ہجری کا واقعہ، اس وقت ایک غزوہ پیش آیا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی، خیبر کی جنگ بول کو بہت مشہور، خیبر کی لڑائی بول کے۔ اس لڑائی میں سب سے پہلے سپہ سالار کمانڈر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ بعد میں یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گئی تھی۔ شعبان میں بنو کلاب کے مہم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا، اور وہ جا کر جو کام اللہ کے نبی دیے تھے وہ کامیابی کے ساتھ کر ریٹرن آئے تھے۔ بنو فزارہ کی سمجھانے کے لیے، ان کو سمجھانے، ان کی تادیب کے لیے ایک ٹیم کو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سن 8 ہجری میں مکے والے اگریمنٹ کے کمپرومائز، جو اگریمنٹ ڈالے تھے اس کے خلاف کیے، تو ان کو سزا دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکے کی طرف جو روانہ کیے تھے ٹیم، آپ کے فاتحانہ داخلے کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ ہی کے ساتھ ساتھ تھے۔ مکے سے واپسی پر، یعنی ایک تو فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول جب اندر گئے تو اس وقت ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ مکے سے واپسی پر بنو حوازن نے لڑائی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس جنگ میں جو صحابہ کرام ثابت قدم جما کر ٹھہرے تھے، ان میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ آگے بڑھے تو طائف کا محاصرہ کیا گیا، جس میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ زخمی ہو گئے، اور آخر اسی زخم کی وجہ سے آپ کی خلافت کے شروع دنوں میں ان کے بیٹے کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، انتقال کر گئے۔ سن 9 ہجری جب یہ خبر ایک وائرل ہو گئی تھی، بہت زیادہ پھیل گئی کہ روم کا بادشاہ قیصر روم مسلمانوں پر حملہ کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے لیے خاص طور پر صحابہ کرام کو جوش دلایا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی تھا نا، سب کا سب لے لکا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے بھی گھر میں کیا چھوڑا، تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ اور اس کا رسول۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کا امیر بنا کر، امیر الحجاج، امیر حج، آج کل حج کا سیزن ہے نا، ایک زمانے سے اسلامی حکومتوں کے ترتیب میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ حج کا موسم شروع ہو کر ختم ہونے تک حج کے سارے امور کو سنبھالنے کے واسطے، سارے ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے واسطے ایک پریسیڈنٹ جیسا، ایک گورنر کے جیسا امیر بنا دیا جاتا، امیر الحجاج، امیر حج کر کو اس کو بولتے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بنا کر مکہ بھیجے تھے، اور یہ بولے تھے کہ اس اجتماع میں وہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک، کوئی نان مسلم حج نہ کرے۔ اسی زمانے میں سورہ برات، سورہ توبہ کر کو بھی بولیں گے ہم، 10ویں پارے میں وہ سورہ ہے، وہ سورت اتری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کے واسطے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ساتھ میں بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت بھی، ان کے جیسا ایمانی جذبہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، آمین۔